اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، سَأَلَ سوال کرنا، سَأَلْتَ تو نے سوال کیا، تو نے پوچھا، سَأَلْتَهُمْ تو نے ان سے سوال کیا، تو نے ان سے پوچھا۔ لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، کیا سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ کو وہ خالق مانتے تھے، اللہ کے خالق ہونے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اللہ کو وہ رب مالک ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ بہرحال آج اس آیت کے جز کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم فعل ماضی کو سوالیہ بنانا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے جو باتیں آئی تھی وہ میں تیزی سے دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ایسے سوالوں کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں، اور وہ حروف استفہام کتنے ہیں؟ وہ دو ہیں، آ اور حل۔ جبکہ ایسے سوالات جن کا جواب آپ وضاحت سے دیں گے، یعنی جب سوال کیا جائے گا تو آپ اس کے جواب میں کچھ تفصیل بیان کریں گے، ایسے سوالوں کے لیے آپ اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں، اور اسماء استفہام جو ہے وہ دو سے زائد ہے۔ ان چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فعل ماضی میں یعنی جملہ فعلیہ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور جملہ فعلی میں چونکہ ابھی ہم نے فعل ماضی ہی پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس وقت بھی یہی رولز اپلائی ہوں گے، کیونکہ سوالیہ بنانے کے لیے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، یہی حروف استفہام اور یہی اسماء استفہام استعمال ہوں گے۔ تو اس لیے صرف ہم نے اپنے حروف استفہام اور اسماء استفہام کو ذہن میں تازہ کرنا ہے۔ تو بورڈ پہ چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسماء استفہام بھی میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم مختلف جملوں کو سوالیہ بنائیں گے۔ جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا اور سوال کی دو اقسام آپ ذہن میں رکھتے ہوئے حروف استفہام آ اور حل، ان کو ذہن میں جو ہے وہ رکھ لیں، اور اسماء استفہام۔ اور اسماء استفہام میں آپ کو پتہ ہے ماں استعمال کیا تھا ہم نے، من استعمال کیا تھا، پھر اینا استعمال کیا، پھر کیفا ہم نے استعمال کیا تھا۔ اب ان اسماء کے معنی کیا ہیں یہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے، اصل چیز یہ ہے۔ اسی طرح ہم نے متا یہ بھی استعمال کیا تھا اسماء استفہام میں، پھر ایون کو ہم نے استعمال کیا تھا، اور کم، یہ ہمارے اسماء استفہام استعمال ہوئے تھے۔ پھر کچھ حروف جارہ کے حوالے سے اسماء استفہام، ٹھیک ہے، جیسے لما، لمن، من ای شیئن وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی
जो है वो भी ज़हन में ताज़ा रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला बात क्लियर हो जाएगी। ले जी, अब पहले हरूफ इस्तिफहाम इस्तेमाल करते हैं। सादा जुमला फेलिया मेरा, मैं कहता हूं कराता। कराता का क्या तर्जुमा है? तूने पढ़ा। कराता अल कुराना, तूने कुरान पढ़ा। अब मैं सवाल करता हूं अरसलान से कि या अरसलान, क्या तूने आज कुरान पढ़ा? यानी देखे ना, करातल कुराना, तूने कुरान पढ़ा। तूने आज कुरान पढ़ा, आज के लिए हम लफ्ज जो है वो बहुत दफा इस्तेमाल कर चुके हैं, वो क्या है? अल यौमा। ठीक है, करातल कुरान अल यौमा, तूने आज कुरान पढ़ा। इसको सवालिया बनाना है। इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं ना, लिहाजा ऐसे सवालों के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हुरूफ इस्तिफहाम। और वो कौन कौन से हैं? आ और हल, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल फेल के साथ जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, लेकिन आप दोनों इस्तेमाल करें तो सवाल होगा अकरातल कुरान अल यौमा, क्या तूने आज कुरान पढ़ा? या हल करातल कुरान अल यौमा, क्या तूने आज कुरान पढ़ा? ये जवाब क्या देंगे आप इसका? नाम, जी हाँ। और अगर पूरा जवाब देना चाहें तो नाम, मैंने आज कुरान पढ़ा। करातुल कुरान अल यौमा। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा तो आपका क्या जवाब होगा? पहले आप क्या कहेंगे? जिस तरह आपने नाम का है ना, हाँ के लिए, यस के लिए, तो नो के लिए आप क्या कहेंगे? ला। ला। और उसके बाद मनफी जुमला रखेंगे, मा करातुल कुरान अल यौमा, मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा। हल फताहता बाबल फसली, सवाल मैंने क्या किया इनसे? फताहता, तूने खोला। फताहता बाबल फसली, क्लासरूम का दरवाजा। क्या तूने क्लासरूम का दरवाजा खोला? तो ये कहेंगे ला। जवाब दे, मा फताहतु। अच्छा, अब यहां पर देखें, अब बाबल फसली लगाने की जरूरत नहीं, अब इसकी जगह ज़मीर इस्तेमाल करें। माशाल्लाह, ला नो मा फताहतुहु, मैंने उसे नहीं खोला। ठीक हो गया ना? मा फताहतुहु, मैंने उसको नहीं खोला। ठीक हो गया? तो ये तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है वो ऐसे सवालात जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उनके लिए आप आ या हल इस्तेमाल करेंगे। और जो आपका सादा जुमला फेलिया है उसके शुरू में लगा दें तो आपका जुमला जो है सवालिया बन जाएगा। अब असल है अस्माए इस्तिफहाम, इसी पे हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो ज्यादा वर्किंग करते हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला आज आपको उन्हीं अस्माए इस्तिफहाम के हवाले से एक चीज अगर वक्त मिला तो इंशाअल्लाह और उसमें मैं ऐड करूंगा, और वो होगी गिनती का कुछ हिस्सा। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने में हाजिर। मन खलकल इंसाना, मन खलकल इंसाना, सवाल मैं कर रहा हूं, इंसान को किसने पैदा किया? अब देखिए, इसमें वही फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा कि उर्दू में हम क्वेश्चन वर्ड जो है वो शुरू में नहीं ला रहे। इंसान को किसने पैदा किया, अभी किस जो है शुरू में नहीं आ रहा ना, लेकिन अंग्रेजी में आप क्या लाएंगे? हु शुरू में आएगा। इस एतबार से अरबिक फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल अंग्रेजी फॉर्मेट जैसे ही है, उसमें मन शुरू में लगा दिया। हु, मन याद है ना आपको? कौन, इन माना में इस्तेमाल हुआ ना, किस। तो मन खलकल इंसाना, इंसान को किसने पैदा किया। अब मैं एक पैटर्न आपको देता हूं, उस पैटर्न को सामने रखते हुए मैं आपसे चंद सवाल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। देखें, खलका, इंसान की जगह मैं ज़मीर लगा रहा हूं। खलका हु, खलका
ہو، اس نے اس کو پیدا کیا، خلقہ ہو، اس نے اس کو پیدا کیا. اب اس کو، یہ جو ہو کی ضمیر اٹیچ ہوئی ہے انسان کی طرف جا رہی ہے. اب اس نے پیدا کیا، اس کے لیے میں آگے ظاہر کر رہا ہوں فاعل حالت رفع میں اللہ، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. کلیئر ہو گیا؟ اب اسی فارمیٹ کو سامنے رکھتے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ سے. کلیئر جی؟ من خلق الانسان خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. اب اسی جگہ پر میں مفعول وغیرہ چینج کر رہا ہوں اور اسی حوالے سے آپ کی ضمیر جو ہے وہ بھی چینج کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب من خلق الارض، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خلقہا اللہ، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. ابھی ہاں کی ضمیر کس کے لیے لگ رہی ہے؟ زمین کے لیے. الارض، الارض آپ کو پتا ہے کہ مؤنث ہے اور مؤنث اسمائی ہے. ٹھیک، اگر پوائنٹ نہیں ذہن میں تو آپ یہاں پر بھی وہی ہوئی لگا دیں گے. من خلق السماء، آپ نے بتانا ہے. خلقہ اللہ، آسمان مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا ہے. جی مؤنث سمائی ہے، مؤنث سمائی ہے. خلقہ اللہ، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. خلق الشمس، سورج کو کس نے پیدا کیا؟ مؤنث اسمائی ماشاءاللہ. تو کیا لگے گا؟ خلقہ ہاں اللہ، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. جی حبیب صاحب، من خلق القمر، چاند کو کس نے پیدا کیا؟ جی کوئی چینج اس میں لانا چاہتا ہے تو مدثر؟ یہی ہے جی. خلقہ اللہ، سورج مؤنث ہے لیکن چاند مؤنث نہیں، چاند مذکر ہی ہے، لہذا خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. جی من خلق النجم، ستارے کو کس نے پیدا کیا؟ جی خلقہ اللہ، خلقہ اللہ. من خلق النجوم، من خلق النجوم. جی مدثر بھائی، خلق خلقہم اللہ، خلقہم اللہ. جی خیر، زمین بتا دیں کون سی لگے گی؟ خلق اللہ، خلقہا اللہ. غیر عاقل کی جمع اور غیر عاقل کی جمع کے حوالے سے دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ غیر عاقل کی جمع جب بھی آئے گی اگر وہ مرکب توصیفی میں آ رہی ہے، یعنی موصوف، اگر آپ کی غیر عاقل کی جمع تو صفت واحد مؤنث. اگر مرکب اشاری میں آپ کا مشار الیہ جو غیر عاقل کی جمع ہے اس کی صفت واحد مؤنث، اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح پھر اسماء موصولہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ واحد مؤنث، ضمائر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا وہ واحد مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی دیکھیں من خلق النجوم خلق اللہ،
اللہ نے ان کو پیدا کیا. اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے ستاروں کی طرف جا رہی ہے. پھر وہ کہتی من خلق الناس, من خلق الناس, لوگوں کو کس نے پیدا کیا. جی ہاں جی, اب ضمیر کون سی لگائیں گے؟ ہم. خلق ہم اللہ, خلقہم اللہ. ہم کا میم ساکن تھا, اس میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے آپ نے پیش دیا. کلیئر ہو گیا جی. الحمدللہ من کے حوالے سے کافی میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹس جو ہے وہ ہوگی. اینا ذہبتا, اینا ذہبتا امسی. امسی کہتے ہیں گزشتہ کل کو, ٹھیک, یعنی الیوم ہم نے پڑھ لیا تھا آج, اور امسی کل. کل کون سا؟ یسٹرڈے, ٹھیک, اور آنے والا کل جو ہے ٹمورو وہ غدن, ٹھیک. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا. ٹھیک, تو اینا ذہبت امسی یا دانش, اینا ذہبت, آپ کل کہاں گئے تھے؟ ذہبت الی لاہور, ذہبت الی لاہور, میں لاہور گیا. متا رجعتا, متا رجعتا, رجع لوٹنا, ٹھیک ہے. متا, متا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کب. اب یہ دیکھیں آپ کا کام صرف اسماء استفہام کے معنی یاد ہونے چاہیے. من کے معنی کون, اینا کہاں, کیفا کیسے, متا کب, ایون کون سا, ٹھیک ہے, اور کم کتنا. یہ موٹے موٹے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں, تو یہ آپ کو یاد ہوں گے تو آگے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو متا رجاتا, تو کب لوٹا. رجعتو قرآن کے حوالے سے لفظ آپ کے سامنے لکھ دوں تو بات کلیئر ہو جائے گی. رجعتو عشاءً, میں شام کے وقت واپس لوٹا. یعنی دیکھیں نا سورہ یوسف میں کیا الفاظ ہیں؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور وہ شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے. تو اس حوالے سے یہ ورڈ میں نے استعمال کر دیا تاکہ آپ کو قرآن مجید کا ریفرنس جو ہے سامنے آ جائے. رجعتو عشاءً, میں شام کو واپس لوٹا. کلیئر ہو گیا. اچھا یہاں پر یہ نصب آئی ہے اس کی عشاء کی, یہ اصل میں وہ الفاظ, یہاں پر میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا چلوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے تفصیل سے پڑھیں گے, کہ ایسے الفاظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو ظاہر کرتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ اس کو شو کرتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں. اور ظرف آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا اپنی تعلیمی دور میں, ظرف زمان اور ظرف مکان کے حوالے سے. ظرف مکان جو جگہ کو شو کرتا ہے, اور ظرف زمان جو وقت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ ظرف ہے یہ نصب میں ہی آتا ہے, ظرف منصوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں نے اس کو نصب میں لکھا ہے. تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے پڑھیں گے. یعنی یہ مفعول فی بھی کہلاتا ہے, یعنی مفعول فی, مفعول کی میں 5 اقسام جب آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گا تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کر دیں گے, کہ ایسا لفظ جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو ظاہر کیا اسے ظرف یا مفعول فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مفعول کی 5 اقسام انشاءاللہ تعالیٰ. کیف کتب ھذا, کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کتبہ کا کیا معنی ہے؟ ہاں, کتبہ اس نے لکھا, ٹھیک ہے. کتب ھذا اس نے یہ لکھا. کیف کتب ھذا اس نے یہ کیسے لکھا. ٹھیک ہو گیا نا. کیف اب ظاہر ہے مضارع میں استعمال ہوگا. کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو.
क्यों कर इनकार करते हो, तो कैफा। अगर मैं आप पूछना चाहूं डॉक्टर साहब के आपने ये कैसे लिखा, तो उसकी अरबी क्या होगी? आपने ये कैसे लिखा? कैफा कतबता हाजा, कतबता, कतबता तू, ता तू, तू ने जी, कराता तूने पढ़ा। मैं सवाल करना चाहता हूं, तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी? यानी असलान पे हम वापस आते हैं। मैंने से पूछा था आ करा तल कुरान अल यौमा, तो उन्होंने कहा कि नाम करातू हु, मैंने उसको पढ़ा। तो अब मैं इनसे सवाल करूंगा कि तूने पढ़ा, कराता तूने पढ़ा, कौन सी सूरत? अब देखिए उर्दू में देखिए कौन सी सूरत एंड पे आ रहा है ना, और विच सूरा ये शुरू में आ गया। अब कौन सी के लिए हम अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? अय्युन। और अय्युन के बारे में आपको बताया कि अय्युन जो है ये मुजाफ होकर आता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये तमाम अस्माए इस्तिफाम जो है वो मबनी है सिवाय अय्युन के। क्लियर हो गया ना? तो इन दो बातों को सामने रखते हुए कि अय्युन का लफ्ज आप मुजाफ बनाकर लाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं ना, कौन सी सूरत? तो इस तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा इसे। ठीक, अय्यू को मुजाफ बनाऊंगा, सूरत इन मुजाफिल है, और आगे कराता। तूने पढ़ी कौन सी सूरत? अब जरा देखिए कौन सी सूरत जो है ये उर्दू जुमले में किस हैसियत से आ रही है। इसलिए कि मैं इसमें जो हरकत लगाने लगा हूं इसको मैं कह रहा हूं अय्या सूरत इन कराता, अय्या सूरत इन, कौन सी सूरत तूने पढ़ी अल यौमा, आज। ये मैंने इसलिए आपकी तवज्जो दिलाई है कि अय्या की जो नस्ब मैंने डाली है ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैंने नस्ब क्यों डाली है। असल में ये मफूल है। देखिए ना, जुमले को सामने रखें, मैं कहता हूं तूने आज कौन सी सूरत पढ़ी, तूने पढ़ी कौन सी सूरत। तो कौन सी सूरत मफूल है ना, और मफूल किस हालत में आता है? नस्ब में आता है। और क्योंकि ये इसमें इस्तिफाम है अय्युन, और इसमें इस्तिफाम जो है वो सदारत कलाम चाहता है, जुमले के शुरू में आना चाहता है, लिहाजा वो नस्ब के साथ ही आएगा। अय्या सूरतिन करातल यौमा। जी अफलान, अय्या सूरतिन करातल यौमा, आज आपने कौन सी सूरत पढ़ी? करातुल यौमा। जी शाबाश। सूरता आली इमरान। ठीक है, मैंने आज सूरह आले इमरान पढ़ी। मिन आई शैइन, किस चीज से? अभी देखें अय्युन क्योंकि मुजाफ बनकर आता है और मबनी नहीं है, तो आप देखें उससे पहले हरफ जर लगा, तो उस हरफ जर का असर आपको नजर आ गया। मिन आई शैइन, खलकहू, यानी आदम को सामने रखे जरा। मिन आई शैइन खलकहू, किस चीज से उसने उसको पैदा किया, यानी उसने पैदा किया अल्लाह ने, और उसको से मुराद आदम अलैहिस्सलाम। क्या जवाब होगा दानिश जी? माशाल्लाह। खलकहू मिन तीन, उसने उसको थोड़ी सी मिट्टी से पैदा किया। खलकहू मिन तीन, ठीक हो गया जी शबीर साहब? मिन आई शैइन खलकल्लाहु इब्लीसा। सवाल जरा अब वो लिख देता हूं ताकि आपके सामने जो है ये पैटर्न आ जाए। देखें कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। दोबारा मैं लिख रहा हूं इस सवाल को ताकि आपके सामने आ जाए कि ये ज़मायर दोनों फाइल भी ज़मीर है और मफूल भी ज़मीर है।
اس حوالے سے، ٹھیک ہے. من ای شیء خلق اللہ ابلیس. اب یہاں پر میں نے فاعل کو بھی ظاہر کر دیا اور مفعول کو بھی ظاہر کر دیا. اور من ای شیء آپ کو پتا ہے کہ یہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ اس میں اس سوال کا مفہوم ہے اس لیے شروع میں ہم لگا رہے ہیں. جی جی اب اس میں آپ جواب اسی حساب سے دینا، دونوں کے لیے ضمیر استعمال کریں. جی شاباش. خلقہ من نارن، اس نے اس کو تھوڑی سی آگ سے پیدا. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے پھر وہ مفہوم آ گیا جو ابلیس نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ماں منا آکا، ماں منا آکا، اس کو بھی ساتھ ہی کر لیں، ماں بھی ہمارا کور ہو جائے گا. ماں بھی نہیں ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس کو بھی ساتھ کر لیں. دیکھیں جی، منا آکا، منا آ، اس نے روکا. منا آکا، اس نے تجھے روکا. ماں منا آکا، ٹھیک ہے، یعنی کس نے تجھے روکا. اب یہاں پر جو یعنی کس چیز نے تجھے روکا یہ مراد ہے. یعنی اس لیے میں نے ماں کو یہاں سے اسکپ کیا تھا کہ من کے ساتھ آپ کو بہت سارے کوشچن ملیں گے، لیکن یہاں پر عام طور پہ ماں جو ہے وہ کس چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ماں منا آکا، کس چیز نے تجھے روکا اللہ تسجدا. اب وہ مضارع آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی جب آپ پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا. از، جب امرتو کا، امرتو کا، امرتو میں نے حکم دیا، کا تجھے، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا. تم نے کیا کہا تھا؟ قالا انا خیر منہ. ابھی دیکھیں سارا ٹیکسٹ آپ کو آتا ہے. قالا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی اس نے؟ خلقتنی من نارن، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نارن آگ سے، کچھ آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو اس مٹی سے پیدا کیا. تو دیکھیں مختلف انداز سے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ پتہ چل گیا. فی ای صورت قرأت ھذا، فی ای صورت قرأت ھذا، یعنی یہ جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ. تو اب اس حوالے سے سوال کرو، فی ای صورت قرأت ھذا، تو نے یہ کس صورت میں پڑھا؟ لا ادری، آئی ڈونٹ نو. خلق اللہ السماوات والارض، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. جی عرفان ذرا تمام الفاظ کو اینالائز کرتے ہیں. شاباش. خلا کا کیا ہے؟ فعل. اللہ فاعل، کیسے پتہ چلا فاعل ہے؟ رفع میں، ماشاءاللہ. السماواتی مفعول ہے، کیسے پتہ چلا؟ نصب میں. ٹھیک ہے نا، پہلے دھوکہ کھا رہے تھے، زیر دیکھتے دیکھے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی جب، لیکن مفعول چونکہ نصب میں ہوتا ہے. اب یہ جمع سالم مؤنث جو ہے اس کی حالت نصب جو ہے وہ بھی زیر کے ساتھ آتی ہے. السماواتی والارض، یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں، دونوں نصب میں. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. آج اس کو ایک سوال بنا لیتے ہیں.
فی کم یومن، فی کم یومن خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا۔ یہ کتنے دنوں کا مفہوم ہے نا، یعنی کم کے ساتھ ہم کرتے تھے نا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کم کتابن، دیکھیں کم کتابن، کتنی کتابیں اندہ کا تیرے پاس ہیں، تو آپ جواب دیتے تھے اندی کتابانی، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، یا آپ کہتے تھے اندی کتاب واحد، میرے پاس ایک ہی کتاب ہے۔ تو بالکل وہی اسلوب آ رہا ہے، فی کم یومن، کتنے دنوں میں خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو جواب کیا ہوگا؟ خلق اللہ السماوات والارض فی ستۃ ایام، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اصل میں یہاں تھا وہ گنتی میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا آج، کہ آپ کو گنتی کا کنسیپٹ آپ کے پاس آ جاتا، لیکن ٹائم میرا خیال ہے کلاس کا مکمل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے گنتی رکھوں گا۔ تو بہرحال دیکھیں یہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور کم کے حوالے سے ایک سوال کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ کم سماعن، لکھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے، کم سماعن، کتنے آسمان، خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کیے، کم سماعن خلق اللہ، اللہ نے کتنے آسمان تخلیق کیے۔ جی تو دیکھیں ماشاءاللہ قرآن مجید کی آیات آپ کو مدد کریں گی۔ خلق اللہ سبع سماوات، سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں سے ایک صرف توجہ کر لیں، غور کر لیں، دیکھیں ایک کے لیے کتابن، 2 کے لیے کتابانی کافی ہے۔ اگر آپ ایک کے لیے لانا بھی چاہتے ہیں تو کتابن واحدن کر لیں، مرکب توصیف بنا کے لیں، صفت لیں، ٹھیک ہے۔ 2 کے لیے لانا چاہتے ہیں تو کتابانی اسنانی زیادہ، ورنہ ایک کے لیے نکرہ اور 2 کے لیے مثنیٰ آپ کو کفایت کرے گا۔ اب 3 سے لے کے جو 10 تک کی گنتی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے لیے 6 آیا اور یہاں پر 7 آیا، تو ذرا فارمیٹ پہ نظر مار لیں، یہ کس پیٹرن میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ سبع سماوات ستۃ ایام، ذرا غور کریں، مضاف مضاف الیہ، وہی صورت بن رہی ہے نا، مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ نوٹ کریں، مضاف مضاف الیہ 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہے نا، وہ آپ کی مضاف مضاف الیہ پیٹرن پہ آتی ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی مضاف مضاف الیہ پیٹرن پہ آتی ہے۔ اب اس میں جو مضاف الیہ ہوگا وہ جمع کا لفظ ہے، وہ جمع کا لفظ ہے، سماوات جمع، ایام جمع، ٹھیک۔ یہ آپ خود ریزلٹ نکالیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے عربی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے خود سیکھ لی، یعنی قرآن مجید پہ انہوں نے غور کر کر کے عربی سیکھ لی کہ اچھا یہ ایسے استعمال ہوتا ہے، یہ ایسے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا قاعدہ بھی یہ ہوگا، یعنی ایسے لوگ بھی میں نے یقین کرے دیکھے ہیں۔ تو اب غور کریں، صرف 3 سے 10 تک کے اعداد جو ہیں وہ ایک بات آپ کے سامنے مضاف مضاف الیہ کے طور پہ آ رہا ہے، اور وہ جو مضاف الیہ ہے وہ جمع کا لفظ ہے، ٹھیک۔ اچھا اب جو مضاف ہے اس کا اعراب دیکھیں چینج ہو رہا ہے، یہاں پر سب آیا اس لیے کہ مفعول ہے، یہاں پر ستۃ آیا اس لیے کہ پیچھے فی ہے حرف جر، تو یہ مجرور ہے، تو اس کا مطلب مضاف کا جو اعراب ہے وہ چینج ہوگا، کلیئر ہو گیا۔ یعنی رفع میں کیا تھا؟ یہ سبع سماوات، نصب میں کیا ہوا؟ سبع سماوات، جر میں کیا ہوگا؟ سبع سماوات۔ تو یہ پیٹرن آپ کو آپ کے سامنے آ گیا۔ باقی اس میں کوئی ایک آدھا پوائنٹ جو رہ گا انشاءاللہ تعالی
इसी वक्त आपके सामने मैं रख दूंगा। ले जी, आपके फेल माजी को सवालिया बनाना, आपके अस्माए इस्तिफाम और हुरूफ इस्तिफाम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए। ऐसे कुछ जुमले हमने करने की कोशिश की है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि इसमें मजीद हमारे लिए जो आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।